آخرت کی زندگی ہماری رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی ہمیں جو ہے آسانی کے ساتھ وہاں جو ہے ہمیں کسی طرح کی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا، سنو جب ہمیں جانا ہی ہے، ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہی ہے، تو اس طرح سے ہم اس دنیا کو گزاریں جس طرح سے ہمارے اکابرین نے گزارا ہے اور نمونہ عمل پیش کیا ہے کہ سنو، آتے سب ہیں لیکن وفاداری ہر ایک سے نہیں آتی ہے۔ کچھ غدار بن کر کے زندگی گزار کر کے جاتے ہیں، کچھ وفادار بن کر کے زندگی گزار کر جاتے ہیں، لیکن جو وفادار بن کر کے زندگی گزار کر جاتے ہیں زمین پر رہتے ہیں تب بھی زندہ رہتے ہیں، زمین میں رہتے ہیں تب بھی زندہ رہتے ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور سنو میدان محشر میں جب پہنچیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو سنو، یہ اپنے چاہنے والوں کی سفارش رب کی بارگاہ میں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ مقام اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، یہ بھی تو انسان ہی ہے، یہ بھی تو ہماری طرح زندگی گزارا کرتے تھے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں اور ان کی زندگیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جناب، یہ رب کے لیے زندگی گزارا کرتے تھے، ہم من کے لیے زندگی گزارا کرتے ہیں، ہم من کی سنا کرتے ہیں، یہ لوگ رب کی سنا کرتے تھے، ہم من کی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ رب کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے، شب و روز رب کی حکم کی تعمیل میں لگا رہتے تھے۔ یہ لوگ انہوں نے نفس کو اس طریقے سے مار دیا۔ اے نفس، تیری نفس کو کس طریقے سے مارا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، کوفے کے ایک راستے سے ہو کر کے گزر رہے ہیں، کوفہ شہر سے ہو کر کے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک قصائی گوشت بیچ رہا ہے، اپنی دکان میں رکھے ہوئے گوشت بیچ رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے دیکھا گوشت بک رہا ہے، آپ اس کے دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کافی غور سے جو ہے آپ اس کے گوشت کو دیکھنے لگے۔ اب اس قصائی نے دیکھا کہ حضور آئیے، آپ گوشت لے لیجئے گا۔ کہا کہ نہیں، مجھے نہیں خریدنا ہے۔ کہا کہ حضور پیسے نہیں ہے تو ادھار لے لیجئے گا۔ کہا نہیں خریدنا ہے۔ کہا کہ حضور آپ جو ادھار بھی نہیں لے رہے ہیں تو آپ فری لے جائیے گا لیکن گوشت لے لیجئے گا۔ کہا نہیں، مجھے نہیں خریدنا ہے۔ کہا پھر حضرت کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ پھر اتنی غور و فکر سے کیسے دیکھ رہے ہیں گوشت کو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اتنی گہری نگاہ کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ جواب دیا، بات یہ ہے کہ میں اس نفس کو یہ دکھا رہا ہوں، سن، میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس جو ہے گوشت کو خریدنے کی صلاحیت ہے، میں خرید سکتا ہوں، چاہوں تو خرید کے بھون کر کے تجھے کھلا سکتا ہوں، لیکن یہ میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ کہا تھا اس قصائی نے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ میں دنیا پہ آیا ہوں، نعمان بن ثابت کا بیٹا نعمان بن ثابت اس لیے آیا ہے کہ وہ اپنے نفس کو زندگی دینے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ اپنے نفس کو مار کے اپنے خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ جناب والا، ہمیں مرنا ہے، ہمیں قبر میں اترنا ہے۔ سنو، تم چاہو تو اپنی قبر کو جنت کی کیاری بنا سکتے ہو، تم چاہو تو اپنی قبر کو جہنم کا گھڑا بنا سکتے ہو۔ سنو، یہ آپ کے اوپر نربھر ہے، یہ آپ کے اوپر موقوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اسلام کے ماننے والے کے گھر کے اندر پیدا کیا، اسلام کی حقانیت پر پیدا کیا۔ سنو، بلکہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ یہ دیکھو کہ مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو تب بھی اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو تب بھی اسلام کی فطرت لے کر کے آتا ہے، کسی کے گھر میں پیدا ہو لیکن پیدا اسلام کی فطرت پر ہی ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ سنو، آپ کہیں گے کہ غیر مسلم کے گھر میں بھی اسلام کی فطرت میں کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ سنو، ہاں، ہر بچہ اسلام کی فطرت لے کر ہی آتا ہے۔ اب اس کے والدین چاہیں تو اسے نصرانی بنا دے، یہودی بنا دے، سکھ بنا دے یا عیسائی بنا دے۔ سنو، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عقل و شعور عطا فرماتا ہے کہ تجھے دانائی دی اس لیے کہ تو حقانیت کو پہچان سکے، باطل سے کنارہ کشی کر سکے۔ سن، تو ان راستوں سے بچ سکے جن سے بچنے کے لیے اللہ نے تجھے حکم دیا ہے، تیرے رسول نے حکم دیا ہے۔ سن، تیری شان تو یہ ہونا چاہیے کہ تو ان جگہوں پر نہ جا جن جگہوں سے اللہ نے تجھے منع کیا ہے، اور اپنے قدموں کو اگر تو آگے بڑھا تو ان جگہوں کی طرف آگے بڑھا جن جگہوں پر جانے کے لیے تیرے رب نے تجھے حکم دیا ہے۔ اگر تو نے زندگی ایسی گزاری تو تجھے لوگ متقی کہہ کر کے پکاریں گے، تجھے لوگ اللہ کا فرما بردار کہہ کر کے
پکارے گئے. اسلام کی فطرت پر پیدا کیا گیا, مسلمان کے گھر میں پیدا کیا گیا. سن, اس کے بعد عقل و شعور سے تجھے نوازا گیا اور تیرے سامنے دو ڈائریکشن دے دیے گئے, دو راستے دے دیے گئے. تجھے اختیار ہے جون سے راستے کو چاہے تو اختیار کر لے. یہ راستہ تجھے جو ہے جنت کی اور لے جائے گا, یہ راستہ تجھے جہنم کی اور لے جائے گا, یہ راستہ تجھے کامیابی کی اور لے جائے گا, یہ راستہ تجھے شیطان سے ملا دے گا. سن, یہ تیرے اوپر نربھر ہے. تو چاہے تو اس گھر جس گھر سے آج تک کوئی لوٹ کر کے نہیں آیا ہے, اس گھر کو تو چاہے تو جنت کا باغ بنا لے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں, ممکن ہے, محال نہیں ہے, ممتنع نہیں ہے. اس لیے کہ جب یہ بندہ مومن بار بار اللہ سے ہدایت مانگے گا تو اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے گا, اور جب یہ ہدایت پر آئے گا تو اس کی قبر کو اللہ جنت کی کیاری بنا دے گا. تجھے اللہ سے ہدایت مانگنی ہے. شیطان نے کہا اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھنا. کہا ٹھیک ہے, مہلت دی. کہا کہ تو اپنے بندوں کو جب تک وہ تجھ سے ہدایت نہ مانگے تب تک ہدایت نہ دینا. کہا ٹھیک ہے. وہ سمجھ رہا اب تو کام ہو گیا, بندے ہدایت مانگیں گے نہیں تو اللہ دے گا نہیں, میں نے وعدہ کرا لیا ہے. لیکن اللہ نے ایک ایسا راستہ کھول دیا, تیرے دل میں خوف خدا ہوگا, تیرے دل میں قبر کو بہتر بنانے کی تڑپ ہوگی, تو میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے تو کہے گا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. جب تو یہ کہے گا تو میں تجھے ہدایت عطا فرماؤں گا, میں ہدایت عطا فرماؤں گا. مسلمانوں, انسان چاہے تو اپنی قبر کو بہتر بنا سکتا ہے. اس قبر میں اس گھر کے فین سے بھی بہتر فین لگا ہوا ہوگا. اس قبر میں ان بیوت, ان گھروں سے بہتر ایشیاں لگی ہوئی ہوں گی. جی ہاں, یہاں سے بہتر گبے بھی ہوں گے, یہاں سے بہتر بستر بھی ہوں گے. آپ کہیں گے جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو مردے کو ننگی قبر میں ننگی زمین پر لٹا کر کے آتے ہیں, وہاں تو کوئی گبا نہیں, کوئی بستر نہیں. میں کہتا ہوں سنو, ہاں لٹا کر کے آتے ہیں ننگی زمین پر, لیکن فرما برداروں کی قبروں کو جا کر کے دیکھو, ان کی قبروں میں جنتی ہوائیں ہیں, جنتی فضائیں ہیں, جنتی لباس ہیں, جنتی پیراہن ان کو عطا کر دیا گیا ہے. سنو, نبی پاک علیہ السلام نے اس کا فیصلہ کر دیا, قبر یا تو جہنم کا گھڑا میں سے ایک گھڑا ہوگی یا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوگی. جب جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوگی, فرما بردار کے لیے ابھی میدان محشر میں وہ پہنچا نہیں. فرما بردار جنت کی ضمانت میدان محشر میں پہنچنے کے بعد ملے گی, لیکن فرما بردار کے لیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا گیا ہے, جنت کا محل بنا دیا گیا ہے, جنت کی خوشبوئیں اس کو عطا کر دی گئی ہیں, جنت کے عیش و آرائش اس کو عطا کر دیے گئے ہیں. دل گھبرایا, فرشتوں کو بھیج دیا گیا, طبیعت اکتائی, نمازیں آ گئی, روزہ آ گیا, تلاوت قرآن آ گیا, صدقات آ گئے, خیرات آ گیا, ذکر و اذکار آ گئی, تسبیح و تحلیل آ گیا, اور آ کر کے کہا گھبرا نہیں, کل تک تو زمین پر تھا تو اللہ کے لیے جاگ جاگ کر کے اللہ کی تعریف کا ترانہ پڑھا کرتا تھا, قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا, اللہ کا ذکر و اذکار کیا کرتا تھا. گھبرا نہیں, آج جب تو تنہا ہے اللہ نے ہمیں تیرا دل بہلانے کے لیے بھیج دیا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے
غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبریں بظاہر یکساں نظر آ رہی ہیں ظاہراً سب کی قبریں ایک سی نظر آ رہی ہیں لیکن قبریں سب کی ایک سی نہیں ہے برابر نہیں ہے سنو سنو کسی کی قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہے کسی کی قبر جنت کی کیاری بنی ہوئی ہے میں قربان جاؤں ان فرما برداروں کے اوپر جنہوں نے اسلام کی حقانیت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا اپنے قیمتی وقت جو ہے تبلیغ اسلام کے لیے لگا دیا تھا آج دیکھیے گا ان کی قبر جنت کی کیاریاں بنی ہوئی ہے فقط کیاریاں ہی نہیں بنی ہوئی ہے بلکہ عقیدت مندوں کا ہجوم ان کی قبروں پر لگا ہوا ہے اور فریادی فریاد کرنے کے لیے آ رہا ہے اور وہاں کھڑا ہو کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ میں گناہگار سہی میں خطاکار سہی میں بدکار سہی میں یار و بدکار سہی لیکن اس قبر میں جو لیٹا ہوا ہے وہ فرما بردار ہے اپنے وقت کا ذاکر ہے اپنے وقت کا عابد ہے اپنے وقت کا زاہد ہے اپنے وقت کا راکع ہے اپنے وقت کا ساجد ہے اپنے وقت کا شب بیدار ہے اللہ اس کو تیری بارگاہ میں مقبولیت کا مقام حاصل ہے اے اللہ اس مقبول بننے کا واسطہ یہ گناہگار تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہے مجھے بھی ان مقبول بندوں میں شامل فرما لے بے شمار لوگ جو ہے عقیدت مندی کے جو ہے پھول ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے آستانوں پر پہنچ کر کے دعائیں کر رہے ہیں کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا نادان یہاں قبروں میں کیا رکھا ہے اگر مانگنا ہی ہے تو مسجد میں جا کر کے اللہ سے مانگ اگر مانگنا ہی ہے تو عرفات کے میدان میں اللہ سے جا کے مانگنا ہی ہے تو بیت اللہ میں جا کر کے اللہ سے مانگنا ہی ہے تو تنہائی میں جنگل میں جا کر کے اللہ سے مانگ سن اللہ کا ذکر کر تو مانگ یہاں قبروں میں قبروں پر آ کر کے کیا لے رہا ہے یہاں قبروں میں کیا رکھا ہے تو کہا تھا نادان تجھے پتا نہیں جہاں میں کیا رکھا ہے تو کہا تھا نادان تجھے پتا نہیں جہاں اللہ کے بندے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں وہاں رحمت الہی کا نزول ہوا کرتا ہے اللہ کی رحمت برسا کرتی ہے اور جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے وہاں پہنچ کر کے دعا کی جائے تو قبولیت کا درجہ پاتی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ کیا بات ہے سبحان اللہ حضرات یہ لوگ بھی انسان زندگی انسانوں کی طرح گزارتے تھے یہ بھی ایک دن اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تھے لیکن انہوں نے من کی نہیں سنی انہوں نے رب کی سنی من کی نہیں رب کی سنی سنو ہمارے پوروجوں کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے لیکن اس زمین پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں زمانے نے بھولنے نہیں دیا انہیں زمانے نے فراموش کرنے نہیں دیا آج تک ان کی سچائی کو بیان کیا جا رہا ہے آج تک ان کی پارسائی کو بیان کیا جا رہا ہے سنو جب ہمیں مرنا ہی ہے تو کیوں نہ ایسے مرے ہمارا جنازہ جا رہا ہو اور لوگ یہ کہہ رہے ہو ایک عابد کا جنازہ جا رہا ہے ایک ساجد کا جنازہ جا رہا ہے ایک راکع کا جنازہ جا رہا ہے ایک ذاکر کا جنازہ جا رہا ہے ایک عالم دین کا جنازہ جا رہا ہے ایک خاتم عالم دین کا جنازہ جا رہا ہے ایک مسجد کے خادم کا جنازہ جا رہا ہے ایک مدرسے کی تعمیر کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے طلاب و متعلمین کی مدد کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے اللہ کے فرما بردار کا جنازہ جا رہا ہے اللہ کی اطاعت کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے ایک شب بیدار کا جنازہ جا رہا ہے ایک تسبیح پڑھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے تیرا جنازہ جا رہا ہے لوگ تیری اچھائیوں کو بیان کر رہے ہیں تیرا جنازہ جا رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں جانے والا چلا گیا لیکن اپنی اچھائیوں کو چھوڑ گیا کسی نے کہا کیا اچھائیاں ہیں کہا کہ جانے والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا جانے والا کبھی غیبت نہیں کرتا تھا جانے والا کبھی چغلی نہیں کھاتا تھا جانے والا حقانیت کا پیغام دیا کرتا تھا جانے والا اسلام کی تبلیغ کیا کرتا تھا جانے والا سنیت کا درد رکھتا تھا جانے والا قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا جانے والا قرآن کا قاری تھا جانے والا حافظ قرآن تھا ارے لوگ کہیں گے یہ جو ہے جنتی کا جنازہ جا رہا ہے فرما بردار کا جنازہ جا رہا ہے اور فرشتے کہیں گے جنت کے
سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ، مالداری کے پیچھے بھاگنے والوں، مالداری تو والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر کے اوپر ہے، اچھی بری تقدیر اس پر ہمارا ایمان ہے، من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. ہمارے مقدر میں اگر مالداری لکھی ہے مل کر ہی رہے گی، مل کر ہی رہے گی. تاج و گدی اگر مقدر میں لکھی ہے مل کر ہی رہے گی. جو عروج، جو شہرت، جو عزت اللہ نے لکھی ہے مل کر ہی رہے گی. سنو کتنا اچھا ہوگا کہ ہم اپنے مولا کو راضی کر لیں، اپنے خدا کو راضی کر لیں، ہم اس سے رشتہ جوڑ لیں جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمیں کبھی کھلانا نہیں بھولتا، جو ہمیں کبھی پلانا نہیں بھولتا، جو ہمیں کبھی سلانا نہیں بھولتا، جو ہمیں سونے کے بعد ہمارے جسم کو سکون دینا نہیں بھولتا، جو ہمیں جو ہے بھوکا اٹھاتا تو ہے کبھی بھوکا سلاتا نہیں ہے. وہ خدا جو کبھی ہمیں نہیں بھولا، ہم نافرمانی کریں تب بھی ہمیں کھلاتا ہے، ہم غداری کریں تب بھی ہمیں کھلاتا ہے، شریعت کی حد سے باہر زندگی گزاریں تب بھی ہمیں کھلاتا ہے، ہم نمازوں کو چھوڑیں تب بھی کھلاتا ہے، ہم شریعت کے قانون کو پامال کریں تب بھی کھلاتا ہے، ہم شریعت کو پس پشت ڈال دیں تب بھی کھلاتا ہے، ہم اسے چھوڑ کر کے انیک کی پوجا پاٹ کریں تب بھی کھلاتا ہے، تب بھی کھلاتا ہے، تب بھی کھلاتا ہے. وہ سچا، وہ جس کی عطا کا جواب نہیں، وہ جس کی قدرت کا جواب نہیں، وہ جس کی طاقت کا جواب نہیں، وہ جو اپنی شان یوں بیان کرتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. کون ہے جو حقیقی طور پر ملک کا بادشاہ ہے؟ اللہ. اللہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی بادشاہ نہیں ہے. یہ تو تمہیں بادشاہ نظر آ رہے ہیں، حکمراں نظر آ رہے ہیں، یہ فقط چند دنوں کے بادشاہ ہے. اصل بادشاہت اللہ کی ہے. وہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے. سب اس کے قبضے اختیار میں ہے. آگے ارشاد فرماتا ہے تولج اللیل، تیرا رب تو وہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، کبھی دن کو رات میں داخل کرتا ہے. سن، کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور دن رات میں پہنچ جاتا ہے، اور کبھی رات بڑھ جاتی ہے، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور وہ دن میں داخل ہو جاتی ہے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ. اللہ. آپ نے نہیں دیکھا؟ قرآن کہتا ہے تو نے نہیں دیکھا؟ تیرا رب مردے سے زندہ بچہ نکالتا ہے. انڈا مردہ ہے، اس سے زندہ بچہ نکالتا ہے. اور قرآن کہتا ہے تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ زندہ مرغی سے مردہ انڈا نکالتا ہے. تو نے نہیں دیکھا وہ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وہ جسے چاہتا ہے بے حساب و کتاب رزق عطا کرتا ہے. اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، اس کے حکم میں کوئی دخل اندازی کرنے والا نہیں ہے. ارے وہ ہے کہ سب کو دیتا ہے، کسی سے کچھ لیتا نہیں ہے. پھر آپ کہو گے وہ عبادت کا مطالبہ، عبادت کا حکم کیوں دیتا ہے؟ ارے نادان، وہ تیری بھلائی کے لیے، تیری بھلائی کے لیے. آپ کہو گے ہماری بھلائی کیسے ہے؟ سن، وہ عبادت کا حکم اس لیے دیتا ہے، اس میں تیری بھلائی ہے. اللہ کو تیری عبادت کی ضرورت نہیں، لا محتاج لہو. اللہ تیری عبادت کا محتاج نہیں. اللہ کی شان وہ، تیری میری اوقات حیثیت کیا ہے؟ دنیا کے تمام لوگ ملنے کے بعد بھی اللہ کی فرما برداری کرتے رہے، کفر
कुफ्र पर जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो कुफ्र की दलदल से निकलने के बाद फर्मा बरदारी पर आ जाए, सबके सब ईमान वाले बन जाए, मुसलमान बन जाए और अल्लाह की इबादत में लग जाए हत्ता कि क़यामत बर्पा हो जाए। लेकिन इनकी तारीफ अल्लाह की तारीफ इनका करना, अल्लाह की हम्द बयान करना, अल्लाह की पाकी बयान करना अल्लाह की शान में जर्रा बराबर बढ़ोतरी नहीं कर सकती। जर्रा बराबर भी अल्लाह की शान को इनका इबादत करना बढ़ा नहीं सकता। और दुनिया के तमाम लोग नाफरमानी पर आमादा हो जाएं, फिर भी अल्लाह की शान में जर्रा बराबर कोई कोताही नहीं आ सकती। अल्लाह किसी के घटाने से पाक, अल्लाह किसी के बढ़ाने से पाक, वो किसी के घटाए से घट नहीं सकता, किसी के बढ़ाने से बढ़ नहीं सकता। उसे तेरी इबादत, तेरे सजदों की जरूरत कब है? अरे सुन, तेरी मेरी औकात क्या है? उसे तो नबियों और सिद्दीकों और सहाबाए किराम के सजदों की भी हाजत नहीं। अरे सुन, मेरी इबादत में दुनिया का ख्याल है, उनकी इबादत में यार का दीदार है। हमारी नमाजें तो उनकी इबादत की नकल भी नहीं, उनकी इबादत की नकल भी हमारी इबादत में नहीं। नमाज हम पढ़े, दुनिया का ख्याल हमारी नमाजों में। नमाज हम पढ़े, पढ़ते पढ़ते रकात हम भूल जाए, रुकू हम भूल जाए। अली के तीर लगा, इतना गहरा तीर लगा, अली उसको हाथ लगाने भी नहीं दे रहे थे, इतना दर्द था। कहा कैसे तीर निकाला जाए? नबी ने फरमाया अली को नमाज में जाने दो, सुभान अल्लाह, नमाज में जाने दो, तीर निकाल देना, अली को खबर ना रहेगी। अली नमाज में गए, सहाबा ने तीर निकाला, अली को पता ही ना रहा तीर कब निकाला। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यही बात है। सुभान अल्लाह। हमारी इबादत उनकी इबादत की नकल भी नहीं। जब उन जैसी इबादतों की अल्लाह को जरूरत नहीं, तो फिर हमारी इबादत की कब जरूरत? फिर आप कहेंगे फिर अल्लाह का हुक्म क्यों कि तुम इबादत करो? नादानो, अल्लाह ताला तुम्हारी भलाई चाहता है। आप कहेंगे भलाई कैसे? सुनो, जब तुम इबादत करोगे अल्लाह के कहर से बच जाओगे, अल्लाह के अज़ाब से बच जाओगे। वो इसलिए वो ये चाहता है कि ये जो बंदे हैं ना, जिनको मैं इबादत का हुक्म दे रहा हूँ, ये वो बंदे हैं जिन्हें मैं इनकी माँ से ज्यादा प्यार करता हूँ। सुभान अल्लाह, इनकी माँ से ज्यादा प्यार करता हूँ। और जब इनकी माँ अपने बच्चे को तकलीफ की हालत में देख करके बर्दाश्त ना कर सके, जबकि इनकी माँ जो मोहब्बत करती है उसकी एक सीमा, एक हद है। लेकिन मैं खुदा इनसे जो प्यार करता हूँ, इनकी माँ से 70 दर्जे ज्यादा प्यार करता हूँ। जब इनकी माँ की मोहब्बत को ये गवारा नहीं कि मेरा बच्चा तकलीफ में रहे, मेरा बच्चा दुश्वारी में रहे, मेरा बच्चा दिक्कत में रहे, मेरा बच्चा परेशानी में रहे, अरे जब इसकी माँ को ये गवारा नहीं, तो खुदा को ये कैसे पसंद होगा कि मेरा होते हुए मेरे बंदे जहन्नम की आग में चले? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत। इसलिए मैं उनसे कहता हूँ तुम इबादत करो सिद्दीक अकबर की तरह, तुम इबादत करो उमर की तरह, तुम इबादत करो उस्मान की तरह, तुम इबादत करो अली की तरह, तुम इबादत करो फातिमा के बेटे हजरत हुसैन की तरह, तुम इबादत करो इमाम हसन की तरह, तुम इबादत करो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरह, तुम इबादत करो इमाम बाकर की तरह, तुम इबादत करो इमाम जाफर की तरह, तुम इबादत करो इमाम मूसा कासिम की तरह, तुम इबादत करो इमाम आज़म अबू हनीफा की तरह, तुम इबादत करो इमाम शाफई की तरह, इमाम मालिक की तरह, इमाम गज़ाली की तरह, जुनैद बगदादी की तरह, ख्वाजा हसन बसरी की तरह, तुम इबादत करो गौसे आज़म की तरह, तुम इबादत करो गरीब नवाज की तरह, तुम इबादत करो कुतुबुद्दीन की तरह, तुम इबादत करो
کرو, نظام الدین کی طرح تم عبادت کرو, فرید الدین کی طرح تم عبادت کرو, علاء الدین کی طرح. دنیا یہ سمجھے گی, دنیا یہ سمجھے گی مر گیا, لیکن تمہارے مرنے پر قرآن کہے گا نادان یہ مرا نہیں بلکہ یہ کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت جناب مولانا ایوب احمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندگی وہ زندگی نہیں جس میں بندگی نہ ہو, جس میں خدا کی یاد نہ ہو. زندگی کہتے ہیں, زندگی ہے فرما برداری کے نام. زندگی کہا جاتا ہے خدا کی فرما برداری کو, رسول کی اطاعت کو. زندگی کہا جاتا ہے خدا سے جو وعدہ کیا ہے اس کو وفا کر دینے کو زندگی کہا جاتا ہے. سنو, تم ایک عہد لے کر کے آئے ہو, تم ایک عزم لے کر کے آئے ہو, ایک وعدہ لے کر کے آئے ہو. سنو, اس وعدے کو وفا کرو, پورا کرو. سنو, اگر ہم پورا نہیں کرتے ہیں وقت تو تب بھی کٹ جائے گا, زندگی تو تب بھی ختم ہو جائے گی. لیکن سنو, اگر فرما برداری میں یہ زندگی گزرے تو اس سے اچھی کون سی بات ہے. بڑی تیزی کے ساتھ برف کے مانند یہ زندگی پگھل رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. ابھی ایسا لگے گا ابھی ہم پیدا ہوئے تھے, ابھی ہمارا بچپنا گزرا ہے, ابھی ہم جوان تھے, اب بڑھاپے کی طرف ہم جا رہے ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ یہ زندگی گزر رہی ہے. مسلمانوں, یہ زندگی گزر جائے اور ہم کہیں کل پچھتانا پڑے, اس سے پہلے ہی ہمیں اللہ کی حضور, اللہ کی بارگاہ میں توبہ, سچی توبہ کرنا چاہیے. قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وہی اللہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ہمارے ہر حرکت سے, نقل و حرکت سے اللہ واقف ہے, باخبر ہے. مسلمانوں, ہمیں کل جو ہے اس کے عذاب ہمیں دیکھنا پڑے, اس کی گرفت میں ہمیں جانا پڑے, اس کی پکڑ میں جانا پڑے, اس سے پہلے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں, اپنے مولا کو راضی کر لیں, اپنے پروردگار کو راضی کر لیں. اگر ہم نے اسے راضی کر لیا تو سنو, پھر کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر کسی کے دربار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر کسی کے آگے جو ہے بھیک کا کٹورا لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تو دنیا تمہاری زندگیوں پر رش کرے گی. ابراہیم بن ادہم بادشاہ, بہت بڑے بادشاہ تھے. سنو, جب ان کے اوپر خوف خدا کا غلبہ طاری ہوا, بادشاہت کو ٹھوکر ماری اور جو ہے جنگل میں پہنچ گئے. اور جنگل میں پہنچنے کے بعد ایک دریا کے کنارے پر اپنی گدڑی سلنے لگے, اور ایک آنے والے نے آ کر کہا ابراہیم تم دیوانے ہو گئے, پاگل ہو گئے, تمہیں کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ تم کل بادشاہ تھے, لوگ تمہاری بادشاہت پر رش کیا کرتے تھے, تمہاری حکومت کا سکہ انسانوں پر چلا کرتا تھا, تم نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی اور یہاں گدڑی پوش بنے ہوئے نظر آ رہے ہو, تمہیں کیا ہو گیا؟ دماغ چل گیا؟ کہا ہاں میں دیوانہ ہو گیا ہوں, لیکن کسی دنیا دار کا نہیں, پروردگار کا دیوانہ ہو گیا ہوں, پروردگار کا دیوانہ ہو گیا ہوں. کہا اور جو تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری حکومت کا سکہ انسانوں پر چلتا تھا, ہاں میری حکومت کا سکہ انسانوں پر چلتا تھا, لیکن جس دن سے میں اللہ کا دیوانہ بنا ہوں نا, اس دن سے میری حکومت کا سکہ صرف انسانوں پر نہیں چلتا, بلکہ یہ دریا دیکھ رہے ہو نا, اس دریا میں مچھلیاں ہیں, ان مچھلیوں پر میری حکومت کا سکہ چلتا ہے. اس نے کہا تھا کیسے؟ کہا کہ ابھی دکھاتا ہوں. ہاتھ میں سوئی تھی, اس کو دریا میں پھینکا, ایک آواز لگائی, کہا دریا کی مچھلیوں مجھے میری سوئی چاہیے, مجھے میری سوئی چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد ساری مچھلیاں اپنے اپنے منہوں میں سونے کی سوئی دبائے ہوئے کنارے پر آ جاتی ہیں. دیکھا ابراہیم بن ادہم نے, کہا نہیں مجھے یہ سونا نہیں چاہیے, مجھے تو سونے والے کا دیدار چاہیے, جس نے سونا پیدا کیا ہے اس کا دیدار چاہیے, مجھے تو وہی اپنی سوئی چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد ایک مچھلی اپنے منہ میں وہ سوئی دبائے ہوئے چلی آ رہی ہے. اللہ, یہ منظر دیکھا اس شخص نے, دیکھ کر کے حیران رہ گیا, قدموں پر گر گیا. میں نے مان لیا اور آنکھوں سے دیکھ لیا, اور آپ کی حقانیت پر میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اب تیار ہوں. ابراہیم جلدی کیجئے گا, مجھے کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر دیجئے گا. برادران ملت اسلامیہ, یہ کیا ہے؟ ایک انسان نے اللہ سے رشتہ سچا جوڑا تھا, اور اللہ نے اسے
وہ طاقت عطا کر دی. کل تک بادشاہ تھا تو صرف انسانوں پر حکومت کیا کرتا تھا. جس دن سے بادشاہت کو چھوڑا اور اللہ سے رشتہ جوڑا تو صرف حکومت اس کی صرف انسانوں پر نہیں ہے بلکہ دریا کی مچھلیوں پر بھی اس کی حکومت کا سکہ چل رہا ہے. برادران اسلام، جب کوئی بندہ مومن اللہ سے لو لگا لیتا ہے، اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے میری راہ میں آ کر کے دیکھ، راہ نہ کھول دوں تو کہنا، میرا ہو کر کے دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا، میرے لیے مٹ کر کے دیکھ، بقا کا جام نہ پلا دوں تو کہنا. اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کیجئے گا، اپنا رشتہ اپنے نبی سے مضبوط کیجئے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تمنا ہے اس دنیا میں کہ کوئی کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ. محبت حضور کو سینے میں پال رکھا ہے، نجات کا یہ ذریعہ سنبھال رکھا ہے. نبی کی دید کا دل میں خیال رکھا ہے، یہ لال گدڑی میں بے قیل و قال رکھا ہے. مثال ڈھونڈ کے کوئی کہاں سے لائے گا، یا رسول اللہ تیرے خدا نے تجھے بے مثال رکھا ہے. جنت اس کو ملے گی یقیناً اے ہمدم جس نے خود کو شریعت میں ڈھال رکھا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.